بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ فدق کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، وائس نوٹ کا جو سلسلہ ہے، اس میں آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ مختلف ادوار میں باغ فدق کس کس کے پاس رہا ہے اور کس طریقے سے ایک حکمران سے دوسرے حکمران اور پھر ایک فرد سے دوسرے فرد تک یہ پہنچتا رہا ہے۔ فدق ایک بستی کا نام ہے جو مدینے سے 2 یا 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے۔ سن 7 ہجری تک اس بستی میں یہودی سکونت رکھتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، چنانچہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصف فدق پر اور بعض روایت کے مطابق پورے فدق پر، لیکن جو نصف فدق والی روایت ہے یہ زیادہ مستند ہے اور یہ شیعہ سنی کے درمیان مشترکہ ہے کہ نصف فدق پر مصالحت کر لی تھی، اور نصف فدق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ فدق چونکہ بلا قتال رسول اللہ کے قبضے میں آیا تھا، قرآنی صراحت کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ملکیت تھی۔ اس کے اوپر ہم آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں، اور میرا ایک وائس نوٹ ہے کہ جس میں ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے مطابق کے حوالے سے بتایا تھا کہ جس زمین کے اوپر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے ہیں، یعنی قتال نہیں ہوا ہے، بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، وہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ تو چونکہ باغ فدق کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، اونٹ نہیں دوڑائے گئے تھے، قتال نہیں ہوا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ٹھہرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بستی، یہ باغات حضرت فاطمہ کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے مطابق کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے قربا کو ان کا حق دے دو، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا اور ایک تحریر بھی لکھ کے دی تھی۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ باغ اللہ کے حکم کے مطابق میں تمہیں دے رہا ہوں، اور ایک تحریر بھی لکھ کے دی تھی اور اس کے اوپر اپنی مہر بھی لگا دی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ آپ ہی کے یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضے میں رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے ملازمین اس میں کام کرتے رہے ہیں، یعنی باغ کی جو نگرانی کرنی ہوتی ہے، درختوں سے پھل اتارنا، درختوں کا خیال رکھنا، پانی دینا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا نے ملازم رکھے ہوئے تھے، اور وہ 4 سال تک یعنی 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھی، اور اس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ملازمین کام کر رہے تھے۔ یہ بات امام علی علیہ السلام کے ایک خط سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا ایک مکتوب ہے، مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45 کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا۔ عثمان بن حنیف آپ کے مقررہ گورنر تھے، اور یہ انصاری صحابی تھے، اور آپ نے انہیں گورنر، اپنے دور خلافت میں انہیں گورنر بنایا تھا، صوبے کا والی بنایا تھا، اور انہیں ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کا اقتباس یہ ہے: بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ یعنی ایک فدق ہی تھا جو ہمارے پاس تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی مال و متاع ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی جاگیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا تھا، وہ ایک ہمارے پاس تھا، لیکن کچھ لوگوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرکہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فدق چھین لیا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر کے دور میں باغ فدق کے اوپر حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔
ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں تو کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر نے جو ہے نا پھر وہ واپس کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ مستند روایت یہی ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو فدق کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی برقرار رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا دور خلافت آ گیا۔ حضرت عثمان نے وہ باغ فدق جو کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ملکیت تھا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، وہ اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو بخش دیا تھا۔ مروان بن الحکم کو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اور اس کے باپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ کا نام تھا حکم بن العاص، ان دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا، کیونکہ یہ حکم بن العاص گستاخ رسول تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے اس کو دیکھ لیا نقل اڑاتے ہوئے، یہ چھپکلی کی شکل بنا رہا تھا، رسول اکرم کی پیچھے چھپکلی کی شکل بنا کے منہ چڑھا رہا تھا رسول اکرم کو۔ رسول اکرم نے دیکھ لیا اور اسے بدوا دی کہ تو ایسا ہی ہو جا، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کو مدینہ بلا لیا، نہ صرف یہ کہ مدینہ بلا لیا بلکہ مروان جو اس وقت تک جوان ہو چکا تھا اس سے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اپنی بیٹی مریم کی، معذرت چاہتا ہوں، اپنی بیٹی مریم کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی، اور مروان حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کا داماد بھی بن گیا، اور اسے پھر اپنا جنرل سیکرٹری بنا لیا۔ جنرل سیکرٹری کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بنا لیا، خود بادشاہ ہیں تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور تمام تر اختیار مروان کے ہاتھ میں آ گیا، اور باغ فدق بھی اس کو ہبہ کر دیا، بخش دیا، اسے دے دیا، تحفے کے طور پر اسے دے دیا اپنے دور خلافت میں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوئی تو بنو امیہ کی لوٹی ہوئی دیگر تمام جائیدادوں اور اموال کے ساتھ فدق بھی مروان سے لے لیا گیا۔ دیکھیں، جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں عثمان کے قتل کے بعد، تو بنو امیہ والے تو سارے مدینے سے بھاگ گئے تھے، جان چھڑا کر یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جا کے حضرت عائشہ کے ساتھ مل گئے تھے، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر انہوں نے علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، اور جب اس جنگ میں، جنگ جمل میں جب ان کو شکست ہو گئی تو یہ سارے بھاگ کر پھر شام چلے گئے تھے۔ تو علی علیہ السلام نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ تمام لوٹی ہوئی جائیدادیں، وہ تمام لوٹا ہوا مال جو کہ حضرت عثمان کے دور میں بنو امیہ نے قبضے میں کر رکھا تھا، اپنے غاصبانہ طور پر لوٹ لیا تھا لوگوں سے، وہ سب حکومت کے قبضے میں لے کر ان لوگوں کو واپس کیا، جن کا وہ مال تھا ان سب کو لوٹا دیا گیا تھا۔ تو باغ فدق بھی مروان سے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ مروان تو ویسے بھی وہ بھاگ گیا تھا، وہ تھا ہی نہیں مدینے میں، پھر وہ معاویہ کے دور حکومت میں دوبارہ گورنر بن کے آیا تھا مدینے، لیکن اس وقت تک وہ تو چونکہ مدینے سے بھاگ گیا تھا تو علی علیہ السلام نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب وہ بعض لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وہابی لابی کے جو افراد ہیں، ناسبی، خارجی، قادیانی، پرویزی، دیوبندی، سلفی، یہ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ جی علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں باغ فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ تو ان احمقوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی علی علیہ السلام کس کو واپس کرتے؟ وہ حق تو سیدہ فاطمہ زہرا کا تھا، وہ ملکیت تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تھی، تو علی علیہ السلام کس کو واپس کرتے؟ سیدہ فاطمہ زہرا تو شہید ہو چکی تھی، یعنی حقدار کو حق دینا سیدہ فاطمہ زہرا کو دینا چاہیے تھا۔ علی علیہ السلام نے اپنے قبضے میں تو لے لیا تھا، مروان تو بھاگ کے چلا گیا تھا، باغ فدق علی علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا تھا، اب وہ کس کو دیتے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو، تو وہ تو تھی نہیں، وہ تو شہید ہو چکی تھی، تو اب ان کے وارثوں کو دیا جاتا۔ ان کا وارث کون تھا؟ ان کے وارث تو خود علی علیہ السلام ہے، وہ شوہر ہے نا، وہ ان کے وارث ہیں، تو علی علیہ السلام کے قبضے میں تو وہ ہے آلریڈی، خود علی علیہ السلام نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو کہتے ہیں جی دکھاؤ ہمیں کس کتاب میں، یہ کتاب کی میں ابھی آپ کو پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر الکوثر میں
کہ علی علیہ السلام نے باغ فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ اس سلسلے میں سب سے بڑی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر کی سیرت پر عمل کیا اور فدق اولاد زہرا کو واپس نہیں کیا۔ عجیب احمقانہ سی بات ہے، خود علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وارث ہیں اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اگر حضرت زہرا کا دعویٰ درست ہوتا تو حضرت علی ایسا نہ کرتے، حالانکہ ایسا کوئی شواہد نہیں ملتے کہ علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی سیرت پر عمل کیا ہو۔ جو شواہد ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق علی علیہ السلام نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حق سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف کے نام آپ نے خط میں جو تحریر کیا تھا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ لے دے کر ایک فدق ہمارے پاس تھا اور اس کے اوپر بھی لوگوں کی لال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ علی علیہ السلام فدق کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق سمجھتے تھے، لیکن چونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا شہید ہو چکی تھیں، اس دنیا میں موجود نہیں تھیں، لہٰذا وارث ہونے کی حیثیت سے، سیدہ کا وارث ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں ہی رکھا ہے۔ اپنی خلافت میں اب آپ اموال فدق و میراث رسول کے صاحب اختیار تھے کہ اہل بیت کے مصارف میں خرچ کریں یا وقف کر دیں اور صدقات میں شامل کریں۔ اب وہ آپ کے اختیار میں، علی علیہ السلام کے اختیار میں، علی علیہ السلام کی اپنی مرضی کہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اسے غریبوں مسکینوں یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کی آمدن کو، یا جیسے بھی وہ استعمال کرے، یا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اسے سرکاری کاموں میں استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا ثواب دیدی اختیار ہے، کیونکہ اس وقت بحیثیت خلیفہ بھی وہ ہیں اور بحیثیت سیدہ کے وارث بھی وہ ہیں، باغ فدق ان کے پاس ہے۔ معاویہ کے دور میں تو اموال فدق کے ساتھ مزید کھیل کھیلا گیا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ مروان بن حکم کو دیا گیا، ایک حصہ عمر بن عثمان کو دیا گیا، اور ایک حصہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو دے دیا۔ یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ باغ فدق اتنی بڑی جاگیر تھی، اتنی بڑی جائیداد تھی کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جب مروان کی اپنی حکومت قائم ہوئی تو پھر پورے، یعنی یزید کے مرنے کے بعد جب مروان حکمران ہوا تھا تو اچھا یہ بھی کہ جب یزید حکمران ہوا تو اس نے پھر پورا اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ جب مروان کی اپنی حکومت قائم ہوئی تو پورے پر اسی کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز بن مروان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے مدینے کے اپنے والی کو لکھا کہ فدق اولاد فاطمہ کو واپس کیا جائے۔ بنو امیہ میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک نیک اور صالح انسان تھے، اور انہوں نے حقدار کو ان کا حق دیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے اچھے اقدامات کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر علی اور اولاد علی علیہ السلام کو جو سب و شتم کیا جاتا تھا، جو لان تان کی جاتی تھی، جو گالی گلوچ کی جاتی تھی، اسے بند کروا کے اس کی جگہ پر خطبہ جمعہ شروع کروایا تھا۔ اور دوسرا جو انہوں نے بہت مستحسن قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والی کو لکھا، یعنی اپنے گورنر کو، مدینے کے حجاز کے گورنر کو، کہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا کے وارثوں کو دے دیا جائے۔ تو اس کے والی نے جواب میں لکھا کہ اولاد فاطمہ مختلف کنبوں میں پھیلی ہوئی ہے، میں کس کس کو دے دوں؟ جواباً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، اگر میں تجھے لکھوں کہ ایک گائے ذبح کرو تو پوچھے گا کہ اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کے سینگ کتنے ہوں، اس کی ٹانگیں کیسی ہوں۔ اس قسم کے بہانے مت کرو، میرا خط ملتے ہی اولاد فاطمہ میں تقسیم کرو۔ اس پر بنو امیہ کے لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کی، تم نے شیخین کی صورت کو متون کیا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ تم نے شیخین کی صورت، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی صورت کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سیرت کو تم نے تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ابو بکر اور عمر نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، یعنی حکومت کے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے یاد ہے کہ تم نے بھلا دیا ہے۔ اس کے بعد یزید بن عبد الملک نے اولاد فاطمہ سے فدق دوبارہ چھین لیا
اور مروان کی اولاد کے قبضے میں دے دیا گیا۔ جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو ابو العباس صفا نے فدق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ بعد میں ابو جعفر منصور نے پھر چھین لیا۔ بعد میں مہدی منصور نے اولاد فاطمہ کو پھر واپس کر دیا، لیکن اس کے بعد موسیٰ بن المہدی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح فدق عباسیوں کے قبضے میں رہا۔ جب مامون الرشید کی حکومت قائم ہوئی تو سن 2010 ہجری میں اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد متوکل عباسی نے پھر اولاد فاطمہ سے واپس لے لیا اور عبداللہ بن عمر البازیار نے کو دے دیا۔ روایت ہے کہ فدق میں 11 کھجور کے درخت ایسے بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ عبداللہ بن عمر البازیار نے بشران بن امیہ ثقفی نامی شخص کو بھیج کر ان درختوں کو کٹوا دیا۔ یہ شخص جو ہی واپس آیا اس پر فالج گرا اور وہ مر گیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگائے ہوئے کھجور کے درختوں کو جو کاٹے گا تو اس کا تو یہی انجام ہونا ہے۔ پھر فدق ایک معمولی جائیداد نہ تھی، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے حکومت کی تقویت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے یہ کہہ کر حضرت ابو بکر کو فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دینے سے روک دیا تھا کہ اگر فدق حضرت فاطمہ کو دے دیا گیا تو حکومت اپنے مصارف کہاں سے پورے کرے گی؟ یعنی اس کی اتنی زیادہ آمدن تھی فدق کی کہ اس سے حکومت چل رہی تھی، پوری حکومت کا پورا بجٹ باغ فدق کی آمدنی سے بنتا تھا۔ معجم البلدان نے اسے ایک بستی قرار دیا ہے۔ بعض کے مطابق فدق کے نخلستان چھٹی صدی ہجری کے کوفے کے نخلستان کے برابر تھے، یعنی اتنا بڑا باغ تھا وہ۔ دراصل اس قسم کے تمام باتوں کے پیچھے اصل مسئلہ بنی ہاشم کے ساتھ دیگر لوگوں کی حساوت تھی، یعنی حسد تھا بنی ہاشم کے ساتھ۔ عبداللہ بن زبیر کے مکے میں جب حکومت قائم ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے منع کیا۔ کیوں؟ کہتا تھا کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ اس طرح دیگر حکومتوں نے بھی بنی ہاشم کی امتیازی حیثیت ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا تھا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور احسان کرنے والے کی بالادستی کا احساس اسے ستاتا ہے اور موقع ملنے پر وہ اس کا انتقام لیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا اظہار ان لفظوں میں کیا: تمہاری قوم اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ خلافت اور نبوت دونوں تمہارے یعنی بنی ہاشم کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب یہ ایک اور تفصیل کی بحث کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ علی علیہ السلام نے باغ فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور جب تک علی علیہ السلام خلیفہ رہے وہ علی علیہ السلام کے قبضے میں ہی رہے، اور اس کے بعد علی علیہ السلام کے بعد چونکہ امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے تھے تو وہ امام حسن علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اور پھر جب معاویہ کی حکومت آئی ہے تو معاویہ نے باغ فدق کے اوپر دوبارہ قبضہ کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ باغ فدق کے حوالے سے مکمل ہسٹری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ یہ کب کس کے قبضے میں رہا ہے۔ یہ مختصر سا حال باغ فدق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس طرح ہم آج باغ فدق کے حوالے سے جو وائس نوٹ کا سلسلہ تھا اسے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ آخری وائس نوٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ۔